الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، برادران اسلام اور عزیز طلبہ، یہاں اس ادارے میں میری پہلی حاضری ہے. حضرت اقدس مولانا یونس صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے حکم فرمایا، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کا حکم تو حکم ہے ہی، ان کا اشارہ بھی ہمارے لیے حکم ہے. تو بہرحال میں حاضر ہو گیا. الحمدللہ جو انہوں نے بھی سنایا ہمارے عزیز نے، اور جو میں نے تھوڑا سا ابھی آنے کے وقت سنا کہ ادارہ کن حالات میں قائم ہوا اور ادارے کے کیا کیا حالات ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ادارہ جیسے ترقی کر رہا ہے انشاءاللہ مزید ترقی کرتا رہے گا. یہ درخت ابھی لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ عنقریب یہ ثمردار بھی ہوگا، پھلدار بھی ہوگا، سایہ دار بھی ہوگا. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں جو یہاں جلا ہے، اس کی روشنی صرف اس علاقے میں نہیں، پورے کشمیر میں نہیں، پورے ملک میں نہیں، ہم اللہ سے امید رکھیں گے انشاءاللہ اس کی روشنی پورے عالم میں پھیلے گی. تو بہرحال دوستو، یہ دینی ادارے جو ہیں یہ ہے کیا؟ دینی ادارے ہیں کیا؟ میں تو زیادہ گہرا نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم تو کافی ہو چکا، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. تھوڑی میں وضاحت کروں ہے کیا چیز ہے. دینی اداروں کا اصلی مرکز جو ہے وہ ہے غار حرا. وہ ہے غار حرا سے نکلا ہے یہ، اور پہنچتے پہنچتے دور دراز علاقوں میں پہنچا. یہ دیا جلا ہے، یہ بلب جلا ہے، یہ روشنی پیدا ہوئی ہے اس میں غار حرا سے دنیا میں، اور پھر وہ پھیلتا گیا اور پوری دنیا میں اس کی روشنی پہنچ گئی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تولد ہوئی، تشریف لائے، تو دیکھ رہے چاروں طرف شرک ہے، بدعت ہے، انکار خدا ہے، ظلم ہے، جبر ہے، قتل و غارت ہے، سب ماحول بگڑا ہوا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور کر رہے تھے کہ اس بگڑے ہوئے ماحول کو کیسے ہم سدھاریں گے، سدھارنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. بڑا غور فرما رہے تھے، اور غور کرنے کے لیے کبھی جاتے تھے اس غار میں جس کو غار حرا کہتے. کچھ لیتے تھے کھانے کی چیزیں ساتھ، پینے کی چیزیں ساتھ، اور غور کرتے رہتے تھے. پھر جب وہ غذا ختم ہو جاتی تھی پھر واپس تشریف لاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں سے نکلنے کے قریب تھے واپس، اچانک ایک انسان نما شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اقرا، پڑھو. یہ بخاری کی روایت ہے، اقرا، پڑھو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے تو نہیں پڑھا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے. قرآن نے ان کو خود ہی کہا وہ امی تھے، امی.
امی کا معنی کیا ہے؟ امی کا معنی جس کا کوئی استاد نہیں، کسی انسان سے نہیں پڑھا. حضور نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں. اور حضور کو پتہ نہیں ہے کیا ہی ہے، کون مجھے کہہ رہا ہے پڑھو تو. پھر یہ جب حضور علیہ السلام نے کہا میں نے پڑھا نہیں ہے مانا بقارئ، تو اس نے حضور علیہ السلام کو دبوچ دیا، یوں بغلگیر اس کو ہو گئی. کاش بن نالمت روٹ، کیا روٹا بغلگیر یوں. اور اتنے زور سے ان کو اپنی اس میں گود میں لیا. حضور نے فرمایا فغطنی فبلغ منی الجہد. یہ جو ان کا بھیجنا تھا، زور دینا، یہ تو میری انتہا کو پہنچ گیا، یعنی ناقابل برداشت طریقے پر انہوں نے مجھ کو بھیجا. نالموت کرن کشبہ چر کرن نالموت یوں چر کرن نالموت یہ کو برداشت نہیں برداشت نہیں. فارسلنی پھر مجھ کو چھوڑ دیا. پھر کہا پڑھو اقرا. میں نے پھر کہا مانا بقارئ، میں نے نہیں پڑھا، میں نے پڑھا. کہتے پھر انہوں نے مجھ کو دبوچ لیا، اس کو بغلگیر لیا، نال میں توڑنا سے. اور فغطنی حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مشقت کی انتہا ہو گئی، ناقابل برداشت ہو گیا. دوسرے مطلب بھیجا نالمت روڈن چر نالمت چار جتر یوت ناقابل برداشت. پھر مجھ کو چھوڑ دیا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. پھر کہا مجھ کو اقرا پڑھو. میں نے پڑھا نہیں، میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیا پڑھوں. پھر انہوں نے بھیجا اور زور سے بھیجا. وہی کیفیت ہو گئی کہ یہ بھیجنا اپنی انتہا کو پہنچ گیا. پھر مجھ کو چھوڑ دیا، کہا اقرا پڑھو. اب جو انہوں نے اقرا کہا تو حضور پڑھنے لگے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 مرتبہ بھیجنا جو ہے برا، اس کو تو ہم حدیث کی کتابوں میں بحث کرتے، وہ یا تو مجمع میں بحث کی نہیں ہے، وہ طلبہ میں بحث کی نہیں ہے، وہ تو بڑے کلاس میں ہوتی ہے. یہ بھیجنا کیا تھا؟ مختصر یہ بات بتاؤ میں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ جبرائیل یہ فرشتے ہیں اور حضور علیہ السلام انسان ہے، اور بشر انسان وہ فرشتے کی طاقت کو نہیں پہنچ سکتا. اب جب ان کو بھیجا گیا تو حضور علیہ السلام میں کچھ ملکوت صفات آ گئی تاکہ وہ ان چیزوں کو قبول کر سکے جو جبرائیل کہلانا چاہتا. اس کو توجہ ہم کہتے. تو بہرحال حضور اسلام نے پڑھا. یہ 5 آیتیں تھی جو آپ پڑھیں سورہ اقرا میں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. حضور لے کر آئے اور یہ وہی لے کر آئے، یہ وہی تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے گھر دولت کا، تو اپنی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، بخار ہو گیا، عجیب صورتحال ہو گئی. حضور نے فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا. جان کا خطرہ کس معنی میں؟ یہ نہیں کہ کوئی دشمن کھڑا، جان کا خطرہ کہ میرے اوپر ذمہ داری بڑی ڈالی گئی، بہت بڑی ذمہ داری. اس ذمہ داری کو نبھانا، اس میں مجھے حالات آ گئے. بڑا پھر لمبی حدیث ہے وہ. پھر حضور اسلام کا مسئلہ ہو گیا. یہ خدیجہ ان کو لے گئی ایک ورقہ ابن نوفل کے پاس. اس نے جب صورت حال سنی، اس نے کہا ان کے پاس جو آیا ہے اس وقت وہ آدمی نہیں تھا، وہ جبرائیل تھے، اور ان انسان جس کو پیغمبر بنایا گیا. اور یہ بھی کہا حضور اسلام سے اس نے، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا. کب؟ جب آپ یہ قوم آپ کو اپنے وطن سے باہر کرے گی.
نکالیں گے تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. حضور نے کہا اچھا میری قوم مجھے نکالے گی؟ نے کہا ہاں جو بھی یہ تعلیم لے کر آیا ہے اس کو تو قوم نکال کر باہر. تو بہرحال اس نے بتا تھا. پھر حضور اسلام پر مسلسل وحی آ گئی. تو پہلی وحی آگے کہاں؟ اور وہ پہاڑ جو ہے جو کہ وہی جو ہے یہ نور ہے, علم نور ہے, اس برکت سے اس پہاڑ کا نام ہی رکھا گیا جبل نور. اس پہاڑ کا ہی نام رکھا گیا جبل نور کیونکہ نور کی لائٹ پہلے کہاں گئی؟ اس پہاڑ پر. حضور اسلام لے کے آئے. اور پھر کچھ آیتیں اور ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک, اٹھو چادر چھوڑ دو نکلو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اپنے رب کی بڑائی اور اعلان کرو اللہ اکبر, بڑا اللہ, کوئی دوسرا بڑا نہیں. اب جب حضور اسلام نکلے اتنا ہی کہا او لوگوں صفا پہاڑی پر چڑھے, ذرا مجھے بتا کر میں ایک بات بتاؤں تمہیں, میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ اس پار بھی اس پار بھی, میں ایک بات بتاؤں پھر وہ لمبا واقعہ اس کو بھی چھوڑ دو. حضور نے ایک جملہ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم اتنا ہی کہو اللہ ایک ہے اور انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ. اتنی بات اور کوئی بڑی بات. جب حضور اسلام نے یہ فرمایا کہ ایک کہو اللہ کو کہو, ایک اللہ کو مانو, تو پورا مکہ دشمن ہو گیا. اسی بات دشمن کیوں ہو گیا؟ کیونکہ توحید یہ راس نہیں آئی. توحید راس نہیں آتی. بدمزاج کس کو آئے گی؟ انہوں نے دلیل بھی دی کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اے خدا ہم نے تو مکہ میں رکھے 365 رکھے اور یہ 365 خدا تو مکہ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ آدمی عجیب ہے, یہ کہتا ہے ایک ہی خدا پورے عالم کو کیا کر رہا؟ اجعل الآلہۃ الہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو کہتا ہے ایک ہی خدا, کیسے ہو سکتا؟ ایک خدا نہیں ہو سکتا. اور دشمنی زبردست. اب اس کو بھی چھوڑ دو. ایک بات جو میں کہوں اس کا ذرا غور کرو. جتنی دنیا میں آج جہالتیں ہیں اس سے سخت جہالتیں مکہ میں موجود تھے اور پوری دنیا میں. شرک, بت پرستی, قتل و غارت, شراب نوشی, منشیات, سود, بدکاری, ظلم, حقوق تلفی, جتنے آج ہیں بدرجے اتم, یہ چیزیں اس زمانے میں مکہ میں موجود تھی. اب ان برائیوں کو ازالہ کس سے ہوا؟ یہ غور کرو ایک نقطہ, پھر میں آگے چلوں گا. ان تمام برائیوں کو ازالہ کیسے ہوا؟ میرے دوستو سنو, وہ کسی چیز سے نہیں ہوا, وہ اسی اقرا جو وہی آگے اسی سے ہوا. اسی سے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی توحید کیسے سمجھائیں گے؟ بھائی قرآن دے دو. قرآن تو بار بار کہتا ہے جتنے پیغمبر آئے سب کا مشن تھا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب ان لوگوں کو جنہوں نے 365 رکھے تھے 360 رکھے تھے کھانا کا, وہ توحید کے قائل ہو گئے اور اتنے توحید کے قائل ہو گئے, اتنے توحید ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی. سیدنا عمر فاروق جیسا انسان جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ کیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رک رہے ہیں کہ میں بوسہ نہیں کروں. کیا پتہ کیا بوسہ کروں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ مجھے پتا ہے انکا حجر لا تنفع ولا تضر, تو ایک پتھر کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, میں تو تجھے اس لیے بوسہ کر رہا ہوں کیونکہ میرے پیارے نبی پاس میں بوسہ کی. سبحان اللہ. تو بوسے سے بھی رک رہے ہیں, کبھی یہ بھی شرک نہ ہو جائے, لیکن کر رہے ہیں بوسہ اس لیے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی کیا دی ہے؟ اجازت تھی. توحید اتنی راسخ کو شرک کو تو مسئلہ ان کی یاد ہے, شرک کا تصور بھی نہیں تھا.
शिर्क का तसव्वुर भी नहीं। आप देखो क्या करें बेटा, ये कुछ कह रहा है ठीक है जीवन। शराब अरब की घुट्टी में थी, खून में, लेकिन जब कुरान के हुक्म नाजिल हो गया, कौन सा, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, कुछ लोग ने वही शराब छोड़ दी। फिर जब आयत नाजिल होगी इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रजिसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू, अरे शराब गंदी चीज छोड़ो। और अजीब है, अक्ल हैरान है, बड़ा कारोबार चलता था शराब का। जैसे आज है फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कार तिजारतें, बड़ी तिजारतें चलती थी, इसकी शराब की फैक्ट्री है, बाहर से स्पेशल शराब लाते थे। कुरान नाजिल हो गया कि शराब हराम है। सीरत देखो, वाक़ा देखो कि लोगों ने बस महफिल में सुना बयान, भाई शराब हराम है, कोई पुलिस नहीं गई, कोई किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कटा, कोई निगरान नहीं है, महफिल में हुजूर में ऐलान, भाई शराब हराम, फज्तनिबू, इससे बचो तुम, छोड़ो, हराम है। साहबा निकले, ईमान की सतह इतनी मजबूत हो चुकी थी, बाहर निकले, जो घरों में शराब थी सब गिरा दी, और इतनी शराब गिरा दी, इतनी शराब गिरा दी कि ऐसा लग रहा था मदीने में कोई सैलाब सा है, देर नहीं लगी। इसी कुरान ने बताया। बल्कि तिरमिजी में एक वाक़ा है, तिरमिजी शरीफ एक शख्स आ गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब तो हराम हो गई। उन्होंने कहा शराब तो हराम हो गई, अब क्या? कहा अल्लाह के रसूल, मेरी कफालत में एक यतीम बच्चा है, मेरी कफालत में एक यतीम बच्चा है, उसका कुछ सहारा नहीं, सिर्फ शराब है, शराब की दुकान है, शराब की तिजारत है, मैं क्या करूं? सवाल था ये कि ये यतीम का कोई सहारा नहीं है, अब मैं क्या करूं? यानी उसका कहने का मकसद था कि शायद इसको शराब को बेचें, इसके लिए पैसे बन जाएंगे, या इस पे कुछ केमिकल लगाएंगे, या कि और किसी चीज में तब्दील हो जाए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया ये क्या कहना चाहते, उसने फरमाया पहले इसकी शराब गिरा दो, उसके बाद अपनी शराब फेंक दो। अल्लाहु अकबर। जिस अल्लाह ने उसको यतीम बनाया है वो इसको हलाल खिलाए, बेशक। और ऐसी ईमानी सतह होगी, फौरन शराब खत्म, और मटकों के मटके तोड़ दिए। एक और रिवायत है कि एक आदमी गया था मुल्क शाम, मुल्क शाम गया था वो तिजारत करने के लिए। मुल्क शाम से जब तिजारत करके वापस आ गया, बहुत शराब लाया, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ लाते हैं ताजिर, बहुत सारा माल लाते हैं, ठेका करते हैं, लाते हैं बहुत सारा माल, सीजनी माल, तो ये शराब लाया बहुत सारा, और घोड़ों और ऊंटों की एक लाइन चल रही है, शराब शराब। मदीने से बाहर अभी अंदर नहीं पहुंचा, किसी ने उसको कहा तुम क्या कर रहे? कहा मैं तो तिजारत कर रहा हूं, शराब ले आया। कहा तुम्हें पता नहीं मदीने में ऐलान हो गया है कि शराब हराम है, पूरा सरमाया उसका शराब में, और अचानक उसको कहा कि शराब क्या है? कशर पोइट वनो तो नबत राटा पे क्या पे कैसे वनो तिजारत फूटी सरी क्या कशर क्या वनो। लेकिन इस कुरान ने ईमान की सतह को इतना ऊंचा कर दिया था, इतना ऊंचा कर दिया था, ये शख्स इसने पूरे घोड़ों और ऊंटों और शराब को मदीने से बाहर रोका, और हाजिर होगा हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में। हुजूर से कहा, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं तो शराब के बहुत बड़ा ठेका करके आया, और बहुत बड़ी शराब लेके आया, पूरी पूंजी लगाई मैंने उसमें, और मैंने सुना शराब हराम हो गई, मैं तहकीक करने आया हूं, क्या ये सही है? हुजूर ने कहा, हाँ बेटा ये सही है, शराब हराम। इसने ये नहीं कहा मेरा सरमाया खत्म हो गया, मैं दीवालिया हो जाऊंगा, मेरी तिजारत टूट जाएगी, चुपचाप बाहर निकला। इतना ही सुना नबी पाक की जुबान मुबारक से शराब हराम है, इतना कहना तो निकल गई, और मदीना वहां बाहर जाऊं ने घोड़े और ऊंट रोके थे,
ان کو سے گھوڑوں سے شراب اتارے اور وہی پھینک دیں سب شراب اور گھوڑوں کو خالی مدینہ میں داخل. کس نے شراب چھڑوائی؟ دنیا میں صرف قرآن ہی اقرا یہ وہی. بدکاری اتنی تھی تصور بھی نہیں تھا. آج کے زمانے میں بدکاریاں ہیں اللہ بچائے. قرآن نے کہا اے ہائے کیا قرآن نے کہا. قرآن نے کہا یہ نہیں کہا قرآن نے بدکاری نہ کرو. قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیل. بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا بدکاری کو بلکہ بدکاری کے قریب ہی مت جاؤ. آئے ہے جو ہی یہ قرآن کا حکم آ گیا. ایمان کی سطح اتنی اونچی تھی مسلمانوں کی نگاہیں نیچے جھک گئی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ آنکھیں جھکا کر چلو. عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں. آیا پورے اسلامی دور میں صرف چند واقعات آئے پیش اور کچھ نہیں آئے. پورا ماحول ٹھاک. تصور نہیں تھا کوئی کسی عورت کے ساتھ چھیڑے. لیکن کچھ چیزیں اللہ نے تکوینی طور پر کرا دی. تکوینی کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے قانون بنا دیا. کچھ لوگوں سے یہ گناہ ہوا صادر. کچھ لوگوں سے یہ گناہ صادر ہوا. کون سا ہے؟ بدکاری کا. مثلا میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. ایک شخص تھے اس کو کہتے ہیں ماعز اسلمی. پڑھو رضی اللہ تعالیٰ ماعز اسلمی. اسے ہوا. ماعز اسلمی سے جب گناہ ہوا کوئی پولیس اس کے پیچھے نہیں, کوئی ایف آر آئی اس کے پیچھے نہیں, کوئی گواہ اس کے خلاف نہیں, اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں. لیکن جب اس سے یہ خطا ہو گئی اب وہ بے چین ہو گیا, مضطرب ہو گیا, پریشان ہو گیا. سوچنے لگا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہوگا کیا. اس کے ذہن میں آ گیا مرنا ہے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد بدکاری کی سزا کیا ہے؟ جہنم. بدکاری کی سزا کیا ہے؟ کیا والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. ومن يفعل ذلك جو یہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب اس کو سوچا میں نے تو گناہ کیا, اب جہنم جائے گا. اور جہنم کے بارے میں قرآن نے ان کو بتایا تھا جہنم کتنی خطرناک ہے. نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اگر ان کو پتا چلے گا جہنم کتنی سخت ہے. 27 گنا بڑھا دو دنیا کی آگ کبھی جہنم کی ادنا آگ بنے گی. اب اسے تو گناہ ہو گیا, اب کیا کرے گا؟ اگر چپ رہے گا تو جہنم, اور اگر اقرار کرے گا تو پتھر. کیونکہ اگر شادی شدہ بدکاری کرے گا شریعت میں حکم کیا ہے؟ اس کو سنسار کرو. اب یہ نوجوان اسے گناہ ہو گیا, خاموش رہے گا تو جہنم کا ڈر, اگر بول پڑے گا تو خطرہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی اور سنسار کیا جائے گا. سنسار کا مطلب ہے پتھر مار مار اس کی جان نکالیں گے. اے ہائی پتھر مار مار کر جان نکال. پتھر. کبھی ہم مکان بناتے ہیں تو ایک اینٹ اس پر گرتی, ایک پتھر انگلی پر گرتے, کتنی دیر تکلیف. حالانکہ وہ گرتی ہے آہستہ سے, کہیں تلچنا ہی وہاں انگوش پتہ گسا پہ آسا کرا قبر گسن. اور یہاں تو زور سے پھینکنا اس کو کیا یوں جو نکالے. اب اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ میں خاموش ہو جاؤں یوں ہی مروں, لیکن جہنم ادھر سے منتظر ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اور اگر میں اقرار کروں تو اس کے لیے مجھے تو رجم ہے, جہاں پتھر سے جان نکال. ایمان کی سطح اس قرآن نے اتنی بلند کی تھی. یہ نوجوان اس نے کہا جہنم کی آگ برداشت کرنے کی میرے اندر سخت نہیں, میں برداشت نہیں کر سکتا. میں اپنے اقراری کا اپنے جرم کا اعتراف کروں, اور جرم کا اعتراف کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو
پیش کروں چاہے میری جان پتھروں سے نکالی جائے. یہ ہے. پتہ نہیں میری بات سمجھے نہیں؟ ایمانی سطح کس نے مضبوط کی تھی؟ اسی قرآن. اس نے پرواہ کچھ نہیں کی کہ میری جان نکلے گی. بہرحال وہ آ گیا, حاضر ہو گیا. جب حاضر ہو گیا حضور کو سلام کیا, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا, یا رسول اللہ مجھ کو گناہوں سے پاک کر, میرے اندر جہنم برداشت کرنے کی سخت نہیں. اقرار کیا. میرے پیغمبر نے سنا جب حضور نے ادھر کو چہرہ کیا, ادھر توجہ نہیں کی, سنا نہیں اس کا. اب یہ شخص واپس آ گیا, واپس آ گیا, اور بظاہر اس کو کچھ پوچھ گچھ نہیں. وہ اقرار کرنے کے بعد اس کو حاکم نہیں پوچھ رہا, جج نہیں پوچھ رہا کیا کیوں کیسے, توجہ نہیں کر رہا. اس کا مطلب جان بچ گئی. اب یہ چپ ہو سکتا ہے, اب یہ بات ہی کو کھا سکتا ہے, لیکن واہ رے ایمان کی سطح کتنی مضبوط. یہ دوسرے دن پھر سے وہ آیا, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھ کو پاک کیجیے. میرے اندر جہنم کی آگ کی سکت نہیں. حضور اسلام نے ادھر کو چہرہ کیا. توجہ کی. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ. بتاؤ اس کو کون لا رہا 4 مرتبہ پکڑ کر؟ کوئی پولیس, کوئی ایف آئی آر, کوئی زبردستی پیچھے, کچھ نہیں. کیا لا رہا؟ جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا, یہ قانونی کاروائی ہے, حاج اس کو کرنی, جج کو کرنی. 4 اقرار ہے یا 4 گواہ. حضور نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھ لو, اس نے شراب تو نہیں پی, شراب میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے. صحابہ نے باضابطہ اس کے منہ کو سونگا, کہا نہیں شراب تو نہیں پی. حضور نے کہا ذرا دیکھ تو دماغ سے ٹھیک ہے. صحابہ نے کہا دماغ ٹھیک ہے, کوئی گڑبڑ. جب سب چیزیں ٹھیک ہو گئی, اس کو پکڑ کر ایک میدان میں پتھروں سے اس کی جان نکالی. اس نے اپنی جان دی تھی, اپنے گناہوں کو یہیں سے پاک کیا, گناہوں سے پاک کیا اپنے آپ. کس چیز نے اس کو آمادہ کس پر کیا؟ سمجھے؟ اور دیکھو کاشر کیوں چاہتا یہ ناچ تو چمڑس پڑتے ہیں واپس قسم دار کس پڑے قسم ہے نا. اس نے کیا کیا؟ یہ ہے چیز, یہ ایمان کی کیا تھی؟ ایمان کی سطح. اور کس نے ایمان کی سطح بنائی تھی؟ یہ قرآن ہے. میں ایک اور واقعی اشارہ کروں گا. یہی اسی قسم کی غلطی ایک خاتون سے ہوئی. اس کو کہتے ہیں امرات غامدیہ. غامدیہ خاتون ہے, ابو داؤد وغیرہ میں روایت, اس میں مشکات میں بھی ہے, ترمذی میں بھی روایت. اس سے یہ گناہ ہو گیا, اور کسی نے اس کو یہ گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں. اس سے جب گناہ ہو گیا اب پشیمان, پریشان ہو. اب یہ بھی سوچنے لگی میں چپ رہوں, خاموش رہوں تو ادھر کا جہنم کا مسئلہ ہے, اور اگر میں اقرار کروں تو پتھروں سے جان نکلے گی. کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی ماجد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, ماجد اسلمی کے ساتھ کیا سلوک, میرے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا. لیکن یہ اس اللہ کی بندی کا ایمان, اوہو ایمان کی سطح کتنی بڑی. یہ آگے اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میری بدنامی بھی ہو جائے گی, رشتہ داروں میں بدنامی ہوگی, ہمسائی میں بدنام ہوگی, رفیق اور رقیبوں میں بدنامی ہوگی. اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں, اور ڈائریکٹ حضور کے پاس, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ کو پاک کر. اور میرے اندر جہنم کی آگ کی کوئی سکت ہے. جب اس نے یہ کیا, حضور نے اس کے ساتھ بھی یہ کیا, چہرہ ادھر کو پھیر دیا, ادھر کو پھیر دیا. اس نے بھی 4 مرتبہ اقرار کیا. جب 4 مرتبہ اقرار وہ کر چکی ہے, قانونی کارروائی پوری ہو گئی, اس نے 4تھی مرتبہ کے بعد کہا, یا رسول اللہ آپ کیوں اعراض کر رہے ہیں؟ مجھ سے جرم ہوا ہے, اور اس جرم اور بدکاری کا نتیجہ میرے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے. کون کہہ رہے؟ کیا یہ عورت نہیں کر سکتی تھی یہ کوئی دوائی کھا کر بچہ ہی کا ابارشن ختم بچہ؟ وہ لوگ غور کریں, وہ آج کے زمانے میں
وہ ڈاکٹر، وہ لیب والے اور دوسرے کمپاؤنڈر حضرات وغیرہ جو ان بچوں کو گرا دیتے، کیا ہوگا؟ یہ بچوں کو گرانا یہ قتل میں داخل ہے. اس میں قتل قتل میں داخل. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھے گا باپ سے یا اس کی ماں سے نہیں پوچھے گا اس بچے کو کیوں مروایا، اس ڈاکٹر سے نہیں پوچھے گا، اس کمپاؤنڈر سے نہیں پوچھے گا، پوچھے گا اسی بچے سے تم بتا بچے تمہیں کس جرم میں مارا گیا. وہ کیا بتائے گا انہوں نے جرم کیا اور انہوں نے مجھے مارا. اس وقت قتل جو ہے، قتل بہت بری چیز ہے. اب یہ عورت جو ہے اس بچے کو قتل بھی نہیں کر پاتی اور چپ بھی نہیں رہ رہی، بس جہنم کا خوف ہے اور حضور علیہ السلام کے پاس جرم کا اقرار کرتے ہوئے یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے گا کیونکہ میرے پیٹ میں حرام کا بچہ. میرے جب کارروائی عدالتی کارروائی پوری ہوگی یہ اقرار وغیرہ، حضور نے کہا بیٹی ٹھیک تمہارا جرم ہے، تم مجرم ہو، میں تمہیں پاک کروں، تمہارے پر حد نافذ کروں، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مرے گا. اللہ پوچھے گا اس کو کیوں مارا، بچے کو مارنے کی اجازت ہے نہیں. جاؤ جب بچہ پیدا ہوگا میرے پاس آنا. بچہ جب پیدا ہوگا تو میرے پاس آنا. عورت چلی گئی. کتنے دن انتظار کرنا؟ 9 مہینے. اب پھیل گئی معاشرے میں بات، نگاہیں اٹھیں گی، اشارے اٹھیں گے اس کی طرف، ارے یہ بدکار عورت، یہ اس کے پیٹ میں بچہ. واہ، کیا اس عورت میں جذبات نہیں تھے؟ یہ تانا سن رہی ہے لوگوں کی، یہ تانوں سے تنگ آ سکتی تھی اور دوائی کھا سکتے، عبادت میں کر سکتے، اسقاط ہو سکتی، یا یہ انکاری کر سکتی میں نے جرم کیا نہیں، یا اللہ بچائے کسی اور مذہب کو اختیار کر سکتی تھی اور وہ لینے والے تھے اس کو دوسرے مذہب والے. لیکن اس قرآن نے ایمان کی سطح اتنی بلند کی، اتنی اونچائی پر پہنچا تھا ایمان کی سطح کو. تو 9 مہینے پورے ہو گئے، کسی کے تان و تشنے کا فکر نہیں کیا، کسی کی باتوں کے پرواہ نہیں کی. 9 مہینے کے بعد آ گئی یا رسول اللہ جب بچہ پیدا ہو، یہ بچہ پیدا ہو گیا لے لو اس کو. مجھ کو بات کون چیز کو آمادہ کر رہی بھائی؟ کس کے لیے؟ کلمہ کھانا ہے اس کو، جس کا اقرار کری، اس کو کیا دینی ہے؟ جان. وہاں میرے پیغمبر نے کہا ہاں بیٹی پیدا تو ہو گیا بچہ، لیکن یہ بچہ تو 2 سال تک آپ کا دودھ پیے گا، اس کو کون دودھ پلائے گا؟ بیٹی جاؤ 2 سال اس کو دودھ پلا، اس کے بعد میرے پاس. کتنے سال؟ 2 سال. یہ بات سنانی آسان ہے، سننی بھی آسان، لیکن تصور تو کرو ایمان کی سطح کیا عجیب و غریب ہے. اب تک تو اس کا جرم اس کے پیٹ میں چھپا ہوا تھا، اب اس کی گود میں آ گیا اور پیغمبر اس کو کہہ رہا کب آنا؟ 2 سال کے بعد. اب اس کا جرم کہاں ہے؟ اب تو تانا ہوگا اے کہ یہ کورشنا، اے کہ یہ کوکشنا، اس اشارے ہوگا، تان ہوگا، اشارے ہوگی، بد زبانی ہوگی، بہت کچھ ہوگا. لیکن ایمان کی سطح کیا مضبوط اور پیغمبر کا حکم کی تعمیل کی تیزی بغریب. یہ نہیں کرے یار میرا کیا ہوگا، لوگ مجھے تانا کریں گے، مجھے یہ کریں گے. حضور اتنی بات کرے میں 2 سال تک تمہارا بچہ تمہارا دودھ پیے، یہ چپ چاپ بچے کو لے کر گھر آتی. اندازہ کرو گھر لے کر بچے کے خلاف کوئی سازش نہیں. کتنے دن دودھ پلانا ہے؟ 2 سال. اور کشمیری کتنے دن پلاتے؟ 2.5 سال. کوشر کتر ورین چاہنا وا وہ یا اس حقور کو مشہور گوز برنا ہوتا 6 سال 5 سال تک پلاتے کتر ورین. 2 سال کے بعد منع ہے. کس کے بعد 2 سال کے بعد کیا منع ہے. حضور نے کتنے دن کا اس کو دودھ پلانے کو؟ قرآن میں کہتا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. کتنے سال؟ 2 سال. بہرحال تعجب کی بات غور کر لو،
یہ لڑکی کیا لے کے جا رہی بچے کو کہاں؟ اس کے گھر والے پہ تو کچھ کہتے ہو، برا بلا کہتے ہو، اور اس بچے کے ساتھ کوئی ضد بھی نہیں پال رہی ہے کہ تم نے مجھے رسوا کیا میں رسوا ہوگی یا ہوگی، کچھ نہیں. جیسے حلالی بچے کے ساتھ سلوک، اس کے ساتھ یہ سلوک. 2 سال حضور اسلام اس نے عورت نے اس کی کیا کی؟ دودھ پلایا، پرورش کی. 2 سال کے بعد یہ لے کر آئی. اندازہ کرو 2 سال میں کتنی باتیں اس نے سنی، کتنی باتیں سنی، کتنے تام، کتنی پریشانیاں. 2 سال کے بعد گود میں لے گئی. یا رسول اللہ یہ بچہ لے لو، مجھ کو گناہوں سے پاک کرو، میرے اندر جہنم کی آگ کی کوئی طاقت و سکت سہنے کی بالکل نہیں. اس نے اس انداز سے کہا، میرے پیغمبر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ عورت، اس کو پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور پتھروں سے جان دینی ہے، لیکن جہنم کا خوف کتنا. حضور نے فرمایا اب دودھ نہیں پیتا تیرے بچہ. کہا اس کے روٹی دی اس کے ہاتھ میں، وہ روٹی کھا رہا ہے. یا رسول اب تو روٹی کھا رہا ہے، میرے دودھ کا ہی محتاج نہیں ہے. جب یہ ہو گیا حضور نے اس کو بچے کو لیا، یہ سرکار میں آ گیا. سرکار ان کی کفالت کرے گی. کن بچوں کی؟ حضور نے اس کو کہا نکالو اس بچی کو. یہ نکالے گئے ایک میدان میں اور ایک گڈھا کھودا گیا، اس کے کپڑے باندھے گئے اور حضور نے آغاز کیا اپنے ہاتھ سے پھر ایک کنکر مارا. جب حضور نے مارا تو لوگوں نے اپنے پتھر اور پتھر مارتے مارتے اس نے جاں آفرین کے حوالہ کر. یہ گئی دنیا سے. انا للہ و انا الیہ. جب یہ گئی، اس کی وفات ہو گئی، حضور نے اعلان فرمایا اس کو غسل دے دو، اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کا جنازہ ہوگا. لوگوں نے کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور نے کہا تمہیں پتہ نہیں جنازہ میں خود پڑھاؤں گا. کون پڑھا رہا؟ انداز لگا پڑھائے گا کون؟ جنازہ بھی ہو گیا. جنازے کے بعد جب لوگ چلے اپنے گھروں، کسی نے کوئی بری بات کہی ہے، اس مکر پورا کوئی بری بات کہی، گندا جملہ ہے، اور یہ گندا جملہ حضور کے گوش مبارک تک پہنچا. جب حضور نے سنا اس کی کس نے برا کہا، حضور ممبر پر کھڑے ہو گئے. فرمایا تمہیں پتہ یہ خاتون، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ مدینے والوں پر پھیلائی جائے گی تمام مدینے کی مغفرت. مجھے بتا اس لڑکی کو کس نے آمادہ کس پر کیا؟ اس اتنی اونچی توبہ پر جو مغفرت کرے مدینے کی. اس کو بدلنے والا اور جہنم کا تصور دلانے والا یہ قرآن، اور کوئی چیز نہیں. قرآن سے دور جائیں گے تو سب خرافات آئیں گے، قرآن کے قریب آئیں گے تمام خرافات کیا ہوگا. آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ سود. آج اس سود میں اتنے لت پت ہو گئے ہم. مکان سود، گاڑی لون، تجارت لون، سب کچھ کس پر. اور یہ پتہ نہیں ہم لوگوں کو یہ سود ہے کتنی بری چیز. سود تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری. احادیث کو چھوڑو، قرآن نے کہا جو سود سے باز نہیں آئے گا اللہ کہتے ہیں اس کو میری طرف سے اعلان جنگ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اعلان. اور ہم سن رہے ہیں کوئی سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بینک سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. اور کیا کہتے ہیں بینک مجبوری ہے، اگر بینک سے نہ لیں گے پیسہ، لون نہیں لیں گے، تجارت کیسے کریں گے، مکان کیسے بنیں گے، گاڑی کیسے بنے گی. اللہ کے بندے یہ جواب تو اس وقت چلیں گے آپ قبر میں کھڑے ہوئے، اس وقت جب محشر میں ہوں گے. کیا محشر میں یہ جواب اللہ کے یہاں قبول ہو گیا؟ ضروری ہے گاڑی میں بیٹھنا، آپ کی گاڑی ضروری ہے. تو اس افسر چکا جی بڑا گاڑی ضروری مطلب ران سائیکل کس سائیکل خصومس نہیں ٹیٹ میں جانے کیا. اور چھوٹی نے اگر لانی بھی وہ لائے گا کتنی باری ہو محلے میں ایسی گاڑی نہیں ہونی چاہیے، بڑ گڑ کے ساتھ جی اڑ گئے کچھ ساتھ. اور لٹر کا کس پر لائے سود سے بس نہیں ہو رہے. وجہ کیا؟ ہم باغ ہے ہمارے، تجارتیں ہماری لون پر،
اور عرب کا معاشرہ جب ہم دیکھتے ہیں سود میں لت پت سود پر چل رہی تھی, زبردست سود پر چل رہی تھی. اور جب سود پر چل رہی تھی تو اس وقت قرآن کا اعلان ہو گیا بھائی سود حرام ہے. سود کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے کوئی پولیس والوں کو نہیں بھیجا, حضور نے مسجد میں اعلان کیا, اور لوگوں سود حرام ہے, جس کا کوئی سودی کاروبار ہو وہ اصل زر واپس لے دے, باقی معاف, باقی ختم. واہ, ایمان کی سطح اتنی مضبوط, ایمان اتنا قوی, حضور کا اتنا فرمانا تھا, تمام لوگوں نے سود 2 منٹ نہیں لگے چھوڑ. کس نے ان کو آمادہ کیا؟ کس نے؟ قرآن. غرض میں یہ کہتا ہوں, میں پھر واپس آؤں گا. آج معاشرہ ہم کہتے ہیں بگڑا ہوا ہے. آج کا معاشرہ آپ ٹھیک کرنا اگر چاہتے ہیں آپ, اس سے پہلے بھی معاشرہ بگڑا ہوا تھا. جس چیز نے اس معاشرے کو ٹھیک کیا وہی چیز اس معاشرے کو بھی, اور اس معاشرے کو کس نے ٹھیک کیا؟ قرآن. میں ایک بات اور بتاؤں, آج ہمارے یہاں یہ موبائل آ گیا, بڑا فتنہ آ گیا, اور پھر لڑکوں لڑکے میں فیشن آ گئی, اور برے فیشن آ گئے, برے. اب باپ پریشان ہے, ماں پریشان, ماں بھی پریشان, باپ بھی روز ہمارے پاس واقعات آتے ہیں. باپ کہتا ہے لڑکا یہ کرتا ہے, لڑکی یہ کرے, پریشان. یہ لڑکے اور لڑکیاں کیوں غلط کاموں میں ملوث؟ وجہ یہ پڑھتے تو یہ سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پر قرآن پڑھو, مسئلہ حل ہو جائے گا. میں مثال تھوڑا دے دوں گا, ٹائم آپ کو ختم ہونے جا رہا ہے. آج ہمارا لڑکے سے پوچھتا ہے بیٹا کیوں یہ غلط کرتے ہو, ایسا کرتے ہو, ایسا کرتے ہو. نظام اتنا ہے کہ اگر کوئی ملک سوئی میں کیا دھاگا ڈالے گا وہ دیکھیں گے وہاں اس نے کیا کیا. مان لیا ہو سکتا ہے, ہم اس کو انکار تو نہیں کرتے, لیکن جب اس انسان کے سیٹلائٹ کو آپ مانتے ہیں, کیا میرے رب کا کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے؟ کیا وہ آپ اور میری زندگی کو کیش نہیں کرتا؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں مست ہوں, مجھے دیکھ نہیں رہا کوئی, اور میرے نوجوان نہیں رہے گی, یہ بہادری نہیں رہے گی, یہ خون نہیں رہے گا, بڈھا ہو جائے گا. اور کبھی اللہ بچائے کہ جوانی میں بھی ایسی پریشانی کھڑی ہوگی, موت آئے گی, کوئی بچانے والا اس سے پہلے, مرنے سے پہلے توبہ کرے. ہاں یہ تو بات صحیح ہے. لڑکا ہمارا جو کہہ رہا ہے کہ لڑکی اب ٹھن کر نکل رہی ہے, ٹپ ٹاپ کر کے نکلتی ہے, اور یہ بھی ہے کہ ہمیں ادھر سے فون بھی کر رہی ہیں, اور ہمیں کیا کر رہی ہیں, غلط کرنے پر مجبور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, مان لیا ہم نے, ہو سکتا ہے بھی, لیکن ہم کہتے تب بھی اپنی ایمان کو بچا, تب بھی اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ, اب نیچے آنکھ نہیں اٹھانی. اب ہم کہیں گے اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا میرے نوجوان, یہ خامخواہ ایک عذر نہ پیش کرتے. قرآن اگر پڑھتے تو ایسی باتیں نہ کرتے. جب آپ محشر میں اللہ کے سامنے یہ بات کریں گے لڑکی نے مجھ کو پریشان کیا, اور لڑکی ایسی تھی, خوبصورت تھی, ویسی تھی, اللہ کہے گا قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ وہاں سورہ یوسف بھی دیکھ لیتے. سورہ یوسف خوبصورت تھا, کتنا آئے ہے, آدھا حسن کس کو؟ او میرے نوجوان, کیا تو بھی یوسف جیسا خوبصورت ہے؟ تیلا کنگی ایسو کرا دے بھائی, پالوان جو پریس کرا تم بس بنا تو خوبصورت, کریم جو ماتا نہیں میرا کو یوسف جیسا خوبصورت کوئی نہیں. اور یوسف کے پیچھے جو لگی تھی وہ تو بہت زبردست خوبصورت تھی. کون؟ ایسی جو پیچھے تیری لگی وہ ایسی خوبصورت نہیں ہے. اب اللہ کہے گا پڑھو ذرا سو یوسف. اور یوسف علیہ السلام جو تھے اس کے گھر میں تھے, جس کے گھر میں یوسف تھے, میرے نوجوان غور کرو, وہ وہاں بحیثیت غلام تھے, وہ ماتحت تھے, وہ مجبور تھے, اور اتنے مجبور تھے قرآن نے لفظ استعمال کیا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. اس عورت نے اس کو ورغلایا جس کے گھر میں تھے, اور دروازے بند. ایک نہیں جمع کا استعمال کیا, دروازے بند. ہمارے مفسرین لکھتے ہیں 7 دروازے بند. کتنے؟ 7 دروازے. اور زلیخا پکڑ رہی کس کو؟ یوسف علیہ السلام. اور کیا کہتے ہیں, ہائی طلاق, تیار ہو جاؤ.
दरवाजे कितने बंद किए और कैसे दरवाजे, ये नहीं कि यार लाइट से पे वैसे दरवाजे खुद एक लाख से निकलेंगे दरवाजे, ये फटाफट भी लाइट से। वो दरवाजे कैसे थे? पुराने दरवाजे देखे आपके, वो मोटे मोटे, कोई नहीं इसको तोड़ सकते, और ताले वो उस तो दरवाजे कैसे? अरे समझ, आपने देखा वो दिल्ली वाला पुराने वो किले दरवाजे, अरे लाल किला में देखे कितने दरवाजे, वो दरवाजे मोटे और ताले कितने मोटे और चाबी। जुलेखा इतनी खूबसूरत, यूसुफ खुद खूबसूरत, और यूसुफ वैसे तो गुलाम, कमरा बंद, और ये कहते हैं भाई तलक तैयार हो जाओ। और जब यूसुफ ने कहा देखो कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं, बचने की कोई सूरत नहीं, लेकिन यूसुफ को पता नारी जहन्नम है, आगे नारो जहन्नम अशद हो। जब कोई सबील यूसुफ के नहीं, यूसुफ की जुबान से चीख निकल गई माज़अल्लाह, ए अल्लाह मुझे बचा दे। ओ मेरे नौजवान, अगर तेरे से कभी ये सूरत हाल पेश आई तो उस वक्त तेरे लिए मौका है, तू आवाज दे अल्लाह।